بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں یوٹیوب چینل سے ابرار علی آپ سے مخاطب ہوں۔ آج جو ہم آپ کے لیے ویڈیو لے کے آئے ہیں، پہلے بھی ہم نے اس جانور سے متعلق ویڈیو بنائی تھی، اب پھر ہم اس کے متعلق ویڈیو بنا رہے ہیں۔ پہلے ہم نے بنائی تھی وہ چت کبرا سانپ تھا کہ اس کو خواب میں دیکھنا، اس کے فیودات، اس کے فائدے کیا کیا ہیں، وہ تمام ہم نے بیان کیے تھے۔ دوبارہ ہم آپ کے سامنے ویڈیو بنا رہے ہیں۔ یہ ویڈیو بھی سانپ سے متعلق ہے، اسنیک سے متعلق ہے، اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو پہلے چت کبرا سانپ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر چت کبرا سانپ دیکھا جائے تو چت کبرے سانپ کے کیا کیا فیودات ہیں، فائدے ہیں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے الاسود الصالح، یعنی وہ سانپ جو سیاہ ہوتا ہے، بلیک کوبرا، بلیک سانپ کے بارے میں آج آپ کو اس ویڈیو میں انشاءاللہ بتایا جائے گا۔ الاسود الصالح، الاسود یہ ایک خاص قسم کا سیاہ رنگ کا سانپ ہے۔ اس سانپ کو الصالح اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ہر سال اپنی جلد کنچلی اتارتا ہے۔ اس کا واحد خواہ مذکر کے لیے ہو یا مؤنث کے لیے اسود الصالح آتا ہے، چنانچہ مؤنث کے لیے بھی صفت کا صیغہ صالحہ استعمال نہیں ہوتا، اس کا تثنیہ اسودان صالحون آتا ہے۔ اس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب سفر کرتے اور رات ہوتی تو آپ یہ دعا مانگتے ہیں، یا ارض ربی وربک اللہ اعوذ باللہ من شرک و شر ما فیک و شر ما خلق فیک و شر ما یدب علیک، اعوذ باللہ من اسد و اسود من الحیۃ والعقر ومن سالک البلد ومن والد وما ولد۔ اے زمین میں تیرا اور تیرے پروردگار اللہ تعالیٰ ہے، میں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے تیرے شر سے اور جو تیرے اندر مخلوق ہے اس کے شر سے، اور جو تیرے اندر سے پیدا کیا گیا ہے اس کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں، اللہ کے شیر اور اسود خاص قسم کے سانپ اور بچھو اور جنات اور شیاطین سے۔ ساکن البلد کا معنی جنات، اور بلد المعمال و عدل سے مراد ابلیس و شیطان ہے۔ صحیحین میں حدیث مبارکہ ہے، نبی علیہ السلام نے نماز کی حالت میں سانپ اور بچھو کو مارنے کا حکم دیا ہے۔ اسی سے متعلق کچھ واقعات بھی ہیں، ایک واقعہ بھی چونکہ میں اس بیان کرتا ہوا چلوں، پھر انشاءاللہ اس سانپ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے مزید واقعات۔ عبدالحمید بن محمود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس حاضر تھا، ایک شخص آیا اور کہنے لگا ہم حجاج کے پاس جا رہے تھے، یہاں تک کہ ہم جب مقام صفا پر پہنچے تو ہمارے ایک ساتھی کا انتقال ہو گیا، ہم نے اس کے لیے قبر کھودی، چنانچہ میں نے دیکھا کہ ایک سیاہ سانپ آیا اور اس نے پوری قبر کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ ہم نے ایک دوسری قبر کھودی مگر پھر وہی ہوا، اس طرح ایک سیاہ سانپ آیا اور اس نے پوری قبر پر قابض ہو گیا۔ ہم نے تیسری قبر کھودی، پھر اسی طرح ہوا کہ ایک سیاہ سانپ آیا، اس نے قبر کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ بالآخر ہم اسی طرح اس کو چھوڑ کر آپ کی خدمت میں آئے، آپ فرمائیں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ اس کا وہ عمل ہے جسے وہ اپنی زندگی میں کیا کرتا تھا، بس تم جاؤ اسے اسی طرح کسی کنارے میں دفن کر دو، کیونکہ تم اگر اس کے لیے پوری زمین بھی کھود ڈالو گے تو تمہیں اسی طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے ایسے عذاب سے۔ وہ شخص کہنے لگا ہم نے بالآخر اپنا مردہ ساتھی کو سانپ کے ساتھ دفن کر دیا، اور سفر سے واپسی کے بعد میں اس کی بیوی کے پاس گیا تو اس کے عمل کے متعلق پوچھ سکوں، تو اس کی بیوی نے بتایا کہ وہ کھانا فروخت کیا کرتا تھا، ہر روز اپنے اہل خانہ کے لیے شام کی خوراک اس میں سے نکال لیا کرتا تھا، اور اس کی جگہ اتنی ہی جو کہ بھوسی ملا کر بیچ دیا کرتا تھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح کے عذاب میں مبتلا کیا۔ دیکھیں ملاوٹ، بے ایمانی کا انجام کیا ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب قضائے حاجت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے تو بہت دور نکل جاتے ہیں۔ ایک دن آپ قضائے حاجت کے لیے گئے اور ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے، آپ نے خفی موزوں کو اتار کر الگ رکھ دیا، پھر آپ نے پہنتے وقت ایک ہی موزہ پہنا تھا کہ ایک پرندہ آیا اور دوسرا موزہ لے کر اڑ گیا،
اور خوب بلندی پر جا کر چکر لگانے لگا۔ اسی دوران اس موزے سے ایک سیاہ رنگ کا سانپ نکل کر زمین کی طرف گرا۔ آپ نے اسے دیکھ کر فرمایا یہ ایک عظیم احسان ہے جو ابھی اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کیا۔ پھر یہ دعا مانگی، اللہم انی اعوذ بک من شر من یمشی علی بطنہ ومن شر من یمشی علی رجلین ومن شر من یمشی علی اربع۔ اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں آپ کی اس شر سے جو آپ نے پیٹ کے بل چلتا مثلا سانپ بچھو وغیرہ، اور اس کے شر سے جو دو پاؤں پر چلتا مثلا انسان اور جن، اور اس کے شر سے جو اپنے چار پاؤں یعنی حیوانات درندے وغیرہ چلتا ہے، تیری پناہ میں آتا ہوں۔ حضرت صالح علیہ السلام کی ایک قوم میں ایک شخص لوگوں کو تنگ کیا کرتا تھا۔ لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے اس کی شکایت کی اور درخواست کی آپ اس کے لیے دعائے ضرر فرمائیں، تو حضرت صالح علیہ السلام نے دعا فرمائی، فرمایا تم اس کے شر سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ وہ آدمی روزانہ لکڑی چننے جاتا، چنانچہ اس دن لکڑی چننے کے لیے نکلا۔ اس دن اس کے ساتھ 2 روٹیاں تھیں، اس نے ایک روٹی کھائی، دوسری صدقہ کر دی۔ چنانچہ وہ گیا اور لکڑی چن کر شام کو صحیح سلام واپس لوٹ آیا، اسے کوئی نقصان نہ پہنچا۔ لوگ صالح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ وہ آدمی تو لکڑی چن کر صحیح سلامت واپس آ گیا ہے اور اسے کچھ بھی نہیں ہوا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو تعجب ہوا اور انہوں نے اس آدمی کو بلا کر پوچھا کہ تم نے آج کون سا عمل کیا لکڑی چننے سے پہلے؟ تو اس نے کہا کہ میرے پاس 2 روٹیاں تھیں، میں نے ایک صدقہ کر دی اور دوسری کھا لی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اس لکڑی کے گٹ کا کھولو۔ لوگوں نے اسے کھولا تو اس میں ایک سیاہ سانپ کسی تنے کی مانند پڑا ہوا تھا اور اپنے دانت لکڑی کے ایک موٹے تنے پر گاڑے ہوئے ہیں۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا تمہاری اسی عمل یعنی صدقے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تجھے اس سے نجات دی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک جماعت کا گزر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس سے ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں سے ایک کی موت انشاءاللہ آج واقع ہوگی۔ وہ لوگ گزر کر چلے گئے۔ جب شام کو واپسی آئے تو ان کے ساتھ لکڑی کا ایک گڑھ تھا، ان میں کوئی بھی نہیں مرا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اسے رکھو، اور جس کے مرنے کی پیشن گوئی گئی تھی اس سے فرمایا کہ اس گٹھے کو کھولو۔ چنانچہ اس نے لکڑی کا گٹھا کھولا تو اس میں سے ایک سیاہ سانپ نکلا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آج تم نے کون سا عمل کیا؟ اس نے کہا حضور کوئی بھی نہیں عمل کیا، غور کرو سوچو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا تو اس نے کہا میرے پاس روٹی کا ایک ٹکڑا تھا، ایک مسکین میرے پاس سے گزرا، اس سے مجھ سے سوال کیا، میں نے روٹی کا کچھ حصہ اسے دے دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایک مسکین تمہارے اس عمل کی وجہ سے اللہ نے تمہیں یعنی سیاہ سانپ سے بچا لیا۔ تو یہ سیاہ سانپ سے متعلق کچھ واقعات تھے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ واقعات تو بہت سارے ہیں، طوالت ہے بہت، چونکہ وقت کی قلت ہے، اختصار ہے۔ ایک اور صحابی کا واقعہ بتاتا چلوں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں حضرت ابو ہریرہ، اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی، کیونکہ سانپوں کی مختلف اقسام ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، پہلے ہم نے چت قبرے سانپ کے متعلق بتایا تھا، اس کے بعد یہ سیاہ سانپ آ گیا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ آگے کی ویڈیو میں ہم سیاہ سانپ ابھی بتا دیا ہم نے، اس کے بعد ہم انشاءاللہ جو سب سے زیادہ سانپوں میں زہریلا سانپ ہوتا ہے اس کے متعلق بتائیں گے۔ تعبیرات اور خواص تو ہم پہلے آپ کو ان کے بتا چکے ہیں، اور مزید تفصیل انشاءاللہ اس کی آگے آئے گی، وہ ہم آپ کو انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں بتائیں گے۔ تو یہ سیاہ سانپ کو خواب میں دیکھنا دشمن کی طرف اشارہ ہے، ایسا دشمن جو قوی ہو، طاقتور ہو، نقصان پہنچانے کا در پہ اس کو مار دینا دشمن کی علامت کی طرف اشارہ ہے۔ اسی طریقے سے جو خواص میں سے ہیں، جو خاص لوگ ہیں، ذکر و اذکار والے ہیں، ان کے لیے پھر یہ جنات کی طرف اشارہ ہے، شیاطین کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ معبرین پھر ان کے صاحب خواب کی رائے سے متعلق ان کو دیکھنے کے بعد ان کی خواب کی تعبیر ان کے حوالے سے بتائیے، اور عام لوگوں کے لیے یہ سیاہ سانپ کو خواب میں دیکھنا دشمن کی طرف اشارہ ہے، اور ایسا دشمن جو اس کا جانی دشمن ہو اور اس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہو، اور جان کا بھی اور مال کا بھی۔ تو یہ ویڈیو تھی سیاہ سانپ سے متعلق۔ اگر کوئی شخص خواب میں سیاہ سانپ کو دیکھتا ہے، اور سیاہ سانپ سے اللہ کے نبی نے کس طرح پناہ مانگی، وہ دعائیں بھی آپ کو بتائی گئی، سکھائی گئی آپ کو کہ سیاہ سانپ اس کی کیا فیودات ہیں، اور اس کے بارے میں کیا کیا حدیث مبارکہ میں آیا ہے، اور کیا کیا واقعات صحابہ کرام کے دور میں پیش آئے ہیں۔ اور یہ اللہ کے عذابات میں سے ایک عذاب ہے جو بندے کو دنیا میں بھی دے دیا جا سکتا ہے، آخرت میں بھی دیا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے وہ ہمیں ہر طرح کے عذابات
شرات سے دنیا کو آخری محفوظ فرمائے، دنیا بھی اچھی فرمائے، آخرت بھی اچھی فرمائے، جہنم سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔